جو خالق ہے نا وہ مخلوق میں نہیں ہے، خالق مخلوق سے جدا ہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ تو ایک گورکھ دندہ ہے، یہ اللہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ اللہ کا وقار ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی یہ قدر کی ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی آئیڈینٹی کو مشکوک، اللہ تعالیٰ کی، ہمارے معاشرے میں یہ کلیہ پایا جاتا ہے، شاید آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ، یہ اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، میں رب اپنے عرش پہ متمکن ہوں جیسے میری شان کو لائق ہے۔ اگر یہ آپ مختصر سا خاکہ ذہن میں لائیں نا، آپ حیران رہ جائیں اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ آپ بتائیں کہ یہاں سے سورج کتنے فاصلے کے اوپر ہے اور سورج زمین سے کتنے گنا بڑا ہے؟ 12 لاکھ زمینیں اور سورج میں آ جائیں۔ سورج سے بڑا ایک ستارہ انسانی آنکھ یعنی دوربین نے دیکھا ہے، اور ایک سیکنڈ میں آپ کو پتا روشنی 1,86,000 کلومیٹر طے کرتی ہے۔ اس فاصلے کو ناپنے کے لیے انہوں نے لائٹ ایئر ایجاد کیے کہ لائٹ کی 90 کروڑ سورج ہونا، انسانی آنکھ نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو اس کے اندر سما جائیں۔ اس ستارے کے اوپر پتہ نہیں کتنے ستارے ہیں، ان کے اوپر آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان، یہ ستارے، یہ سورج ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو، اور کرسی سے عرش اتنا اوپر ہے کہ عرش کے بارے میں حدیث ہے کہ عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا۔ ہم نے اللہ کی کیا قدر کرنی ہے، ہمیں رب کا کیا پتا۔ اس عرش کے اوپر رب نے لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ کے لیے میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گی۔ اب ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، پھر آنا جائے۔ آپ ابھی کہ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے، کرسی کو کراس کرتے ہوئے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور ان کی آواز شہد کی مکھی جیسے ہوتی ہے، یا اللہ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں اللہ آپ کی تسبیح کو بیان کیا، سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں یہ اپنی باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا لا، میں ٹیسٹ لوں ایماندار ہے کہ نہیں۔ اس سے پوچھا، وہ بول نہیں تھی سکتی، اللہ کہاں ہے؟ اشارے سے اس نے اشارہ کیا آسمان پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ یعنی اللہ کی ایک جہت ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ علو کی جہت رکھتا ہے۔ ہم یہ کہہ دیں نہیں ہر چیز میں اللہ، ہر مخلوق میں اللہ، معاذ اللہ، ہر شے ہی اللہ ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے، یہ نظریہ باطل ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے بھی اپوزٹ کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہی، ہم بعض لوگ پڑھاتے ہیں ایک خاص کلچر ہے کہ ہر چیز میں تو ہے، ہر ظاہر میں، ہر باطن میں، ہر منظر میں، ہر پس منظر میں، معاذ اللہ۔ ہاں، لیکن اس سے یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں بندے کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں، تو اس میں کوئی تضاد ہے؟ یہ انسانی عقل کا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، نظر اللہ کی مخلوق ہے نا، آپ ذرا باہر نکلیں، 1 سیکنڈ کے دار میں اس سے میں لاکھوں کلومیٹر کراس کر کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جبریل امین عرش کے پاس کھڑے تھے، یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا تھا، اللہ نے کیا کہا؟ میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین کو نہ لگیں، جبریل کا پر نیچے آ گیا۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اگر اتنے سفر کی صلاحیت رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی، یہ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ فاصلے اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے لیے یہ فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ انسان کے لیے، یہ انسان۔ اللہ نے جب اپنی جہت بیان کی ہے نا، اللہ نے کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاگردی حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ بندہ جب جہت بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال بھی دور کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا، آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا اللہ کے بارے میں سوال کرنے، وہ آپ کو کیا جواب دے گا اور اللہ کیا جواب دے گا؟ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے، اللہ کہتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو انی قریب، میں قریب ہوں، بلکہ خود ہی جواب دیا میں قریب ہوں۔ اور آپ بندوں سے پوچھ لیں گے نا، وہ کہیں نہیں جی اللہ بڑا دور ہے، اللہ کو ایک ذریعہ، واسطہ، وسیلہ، سیڑھی، طریقہ، وزیر، بادشاہ کی مثالیں دے دے کے سمجھائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے انی قریب، میں قریب ہوں، میں تمہاری شاعر کے حیات سے بھی قریب ہوں، ایک دفعہ میرے دربار پہ آؤ تو صحیح، ایک مرتبہ۔ نبی کریم نے فرمایا کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے نا کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں کے رجسٹروں سے بھر جائیں، آ کے صرف ایک مرتبہ کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے۔